تو یہ جو بزرگان دین ہیں نا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ تنہا حکومت سے ٹکر لی، اور حکومت بھی کس کی؟ اکبر بادشاہ کی۔ اتنا بڑا بادشاہ، پورے ہندوستان پہ حکومت اس کی، یعنی ہندوستان، افغانستان، یہ پاکستان موجودہ، بنگلہ دیش، ہاں جی، پورا انڈیا، ہندوستان، یہ پورا علاقہ جو ہے اس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اکیلے کی حکومت تھی، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، روزانہ 24 گھنٹوں میں ایک بار خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ گھوڑے پر علماء کا اتنا قدردان تھا کہ گھوڑے پر جا رہا ہے، سامنے کوئی عالم دین نظر آیا تو گھوڑے سے اتر کر اس کی تعظیم کرتا، اس کی عزت کرتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی وچ پھل پے، بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ وہ میاں محمد صاحب ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں کہ عطار کے پاس بیٹھو گے، عطر والے کے پاس، نہ بھی کچھ خریدو گے تو تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور کوئلوں والوں کے پاس بیٹھو گے، نہ بھی کچھ لوگے تو تمہارے کپڑے کالے ہو جائیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا وہ بڑی مفید ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کتا اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے اس کو ان کی صحبت نصیب فرمائی، قیامت والے دن کتا ہو کر انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ برے بندے کی صحبت بہت بری ہوتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یار بد بد تر بود از مارے بد، کہ برا یار جو ہے وہ زہریلے سام سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ زہریلا سام آپ کی جان لے لے گا، اور جو برا یار ہے وہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ ایران سے ایک بندہ آیا، بالکل نکما سا بندہ تھا، مبارک اس کا نام تھا۔ ایران والوں کو اتنی بڑی حکومت اکبر بادشاہ کی وہ پسند نہ آئی۔ ایک بندہ اسپیشل بھیجا گیا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کا نام تھا فیضی۔ یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے۔ فیضی نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے عربی زبان کے اندر، پوری 3 جلدوں میں ہے، پوری تفسیر میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ سواطع الالحام اس کا نام ہے تفسیر کا، 3 جلدوں میں ہے پوری تفسیر میں، حالانکہ اس کی اپنی زبان عربی نہیں تھی۔ آپ اپنی زبان کے اندر چند جملے نہیں بول سکتے ایسے حروف کو ملا کر کہ جن میں کوئی نقطہ نہ ہو۔ آپ نے پانی پینا ہو تو آپ کہا پانی لاؤ، پانی میں کتنے نقطے ہیں؟ پے کے 3 نقطے، نون کا 1 نقطہ۔ روٹی لاؤ تو ٹے عربی زبان میں نہیں آتی۔ اس نے مطلب عربی زبان کے اندر دیکھو اتنی بڑی تفسیر لکھی۔ اس مبارک کے بیٹوں نے ورغلایا اکبر کو، اور اس کو کہا کہ یہ جو علماء ہیں نا جن کا تو عقیدت مند ہے، یہ وہ علماء نہیں ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ ہاں، زیادہ ان کی عقیدت مندی چھوڑ دے، اور یہ ہر دور کے اندر لوگ اس طرح کے شرارتی ہوتے ہیں جو صاحبان اختیار کو نیک لوگوں سے دور کرتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حکومت کے اندر نیکی پھیلائیں گے، تو شیطانی قوتیں جو ہیں وہ پیچھے لگی رہتی ہیں۔ تو اب وہ علماء کا اتنا دشمن ہو گیا کہ کشتی بھرتا علماء کی، دریا میں جا کر ڈبواتا تھا۔ بے دین ہو گیا، نمازیں چھوڑ دیں، تہجد چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہی دونوں مولویوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی حکومت کا سربراہ ہے، تو رعایا کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ رعایا تجھے سجدہ کرے، سجدہ تعظیم ہی کرے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ ہر بندہ مجھے کیسے سجدہ کرے گا؟ تو انہوں نے خاص دروازہ بنایا، یہاں اس کا تخت تھا،
اور یہاں دروازہ بنایا کہ بندہ اس میں داخل ہی ایسے ہوتا تھا کہ پہلے سر داخل کرنا ہوتا تھا اور سر اس کے قدموں پر آتا تھا، پھر پچھلا حصہ داخل کرنا ہوتا تھا۔ اس نے کہا جو بھی آئے گا، 9 رتن تھے، 9 رتن، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، 9، اس کی کابینہ سمجھ لیں، یا کسی نے کہا کہ وہ نیشنل اسمبلی جس کو کہتے ہیں، وہ 9 ارکان کے اوپر مشتمل تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرا رتبہ اور تیرا مرتبہ جو ہے نا، تو خلیفۃ اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ بھی اپنا جاری کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ، یہ اس نے کلمہ رائج کیا تھا، اور کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو احکام ہے نا، اس کا تجھے بھی اختیار ہے کہ تو اپنی طرف سے کمی کر دے، اپنی طرف سے اضافہ کر دے، کیونکہ تو خلیفۃ اللہ ہے۔ لہذا اس نے یہ خباثت کی، مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا، گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی، ہندو لڑکیوں کا نکاح مسلمان لڑکوں سے شروع کر دیا، مسلمان لڑکیوں کا نکاح ہندو لڑکوں سے شروع کر دیا۔ اتحاد الادیان، یہ اس نے دین بنایا، اور اس کو نام دیا دین الہی کا، دین الہی اس کو وہ کہتا تھا۔ اب سارے لوگ جو ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ بیچارے سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بات کرتا تھا اس کو مروا دیتا تھا، علماء کو تو ویسے بھی تو اس نے مروانا شروع کر دیا تھا۔ دور ہندوستان کے دوسرے کونے پر سرہند شریف میں اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام تھا شیخ احمد۔ اس تک اطلاع پہنچی، انہوں نے کہا خبردار، ایسا بادشاہ بے ایمان ہے، اس کے وزراء کافر ہیں، اس کے درباری جتنے اس کی حاملاتے ہیں سب دین سے نکل چکے۔ اب اتنی بڑی حکومت کے سامنے ڈٹ جانا ایک بندے کا، یہ اللہ کی مدد ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کو ہمت نہ ہوئی ہاتھ اٹھانے کی۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، یہ کون ہے میری حکومت کے خلاف فتویٰ دینے والا؟ چنانچہ آپ آئے، جو چند علماء آپ کے ساتھ تھے۔ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ مجدد صاحب دربار کے قریب آ گئے تھے تو اطلاع ملی کہ اکبر مر گیا ہے، بیٹا اس کا جہانگیر ہے، لیکن اس کا بھی وہی رویہ جو اس کے باپ کا تھا۔ ہم دربار میں آئے تو وہ جو طریقہ مروج تھا سجدہ کرنے کا، آپ کہا یہاں سے گزرو جی، میں ٹھہر جاؤ، گزرتا ہوں۔ آپ نے ایسے کر کے پہلے پاؤں داخل کیے، پاؤں اس کے منہ کے ساتھ لگے، پھر اپنا سر داخل کیا۔ حضور نے مانا اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو لوگوں نے اور بھڑکایا اور کہا یہ دیکھو یہ اس نے کیا کر دیا ہے، آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ مجدد صاحب نے فرمایا سجدہ اسی کو ہو سکتا ہے، سر اسی کے سامنے جھک سکتا ہے جس نے یہ سر عطا کیا ہے، یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ وہ 9 رتن بولے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا یہ حق ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔ فرمایا یہ حق نبی پاک علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا؟ کیا حضور کے صحابہ نے حضور کو سجدہ کیا ہے؟ کہ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کبھی سجدہ تعظیمی کرایا اپنے شاگردوں سے؟ امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، یہ کتنے کتنے بڑے محدث ہوئے ہیں، کیا ان کو ان کی رعایا اور عوام نے کبھی سجدہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ فرمایا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ صحابہ کرام کی خواہش کے باوجود حضور کو سجدہ کرنے کی خواہش دل میں پیدا کرنا،
یہ گناہ نہیں ہے، سجدہ کرنا گناہ ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ حضور پاک جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک بادشاہ کی عوام اس کو سجدہ کر رہی تھی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی ساری عوام کا بادشاہ ہے، آپ تو خدا کی ساری خدائی کے بادشاہ ہیں، جب یہ سجدہ کراتا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں خواہش تو پیدا ہوئی نا، تو خواہش پیدا ہونا یہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کا کرنا جائز ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن حضور نے خود منع فرما دیا۔ اور کبھی حضور نے سجدہ تعظیمی نہ سجدہ تعبدی، تو ویسے کفر ہوتا ہے نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی درباروں پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ سجدہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ ہمارے کسی عالم نے بلکہ ہمارے علماء نے اس کے خلاف کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں۔ جاہل عوام کو عمل کو دیکھ کر پورے مسلک کو بدنام کرنا کہ اہل سنت کا مسلک ہے، بالکل نہیں، یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ نہ بھنگڑے ڈالنا، نہ ناچنا، نہ دھمال ڈالنا، نہ ڈھول ڈمکا کرنا، نہ عورتوں کا مزارات پہ جانا، یہ ان میں سے بالکل کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے بڑے غوث پاک سے لے کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تک یہ سب کا فتویٰ ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ یہ حکومت کی اپنی خباثت ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ڈرامے سارے ہوتے رہیں، لوگ انہی کاموں میں مصروف رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، لہذا اس کو ہمارے مسلک کے اوپر نہ تھوپا جائے، نہ ہمارا مسلک اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، یہ جب اتنا واقعہ ہوا تو اس نے جہانگیر نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مجدد صاحب کو۔ جہانگیر کا جو وزیر اعظم تھا، نظام الملک تھا اس کا نام، اس کا بنگال کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا خانِ خانہ، پشاور کابل کا، خانِ خانہ، پشاور کابل کا جو گورنر تھا اس کا نام محمد خان تھا، اور پنجاب کا جو گورنر تھا اس کا نام خان اعظم تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے مجدد صاحب کے مرید ہو چکے تھے۔ وہ ایک عالم کہتے ہیں کہ جو نر پیر ہوتا ہے نا، نر پیر، اس کے مرید بھی نر ہوتے ہیں، اور جو صرف پیسے اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں اور صرف مریدوں کی تعداد بڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کے مرید پھر ان کو نوٹ تو دیتے ہیں، ووٹ بھی نہیں دیتے۔ نوٹ تو چلو کہتے ہیں کہ دے دو اس کو، لیکن ووٹ نہیں دیتے۔ اور جو نر پیر ہوتا ہے ان کے مرید ان کو صرف نوٹ اور ووٹ نہیں دیتے، بلکہ اپنی جانیں بھی ان کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو ان سب نے کہا کہ قتل نہ کر، جس دن تو نے یہ حکم جاری کر دیا نا، تیری حکومت تیرے ہاتھ سے گئی۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد صاحب کی محبت اللہ نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں داخل کر دی ہے۔ جو ان کے بارے میں برا سوچے گا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قلعہ گوالیار میں آپ کو بھیج دیا گیا۔ جب ان سب کو پتہ چلا کہ ہمارے مرشد گرامی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو پشاور سے محبت خان چل پڑا فوج لے کر، بنگال سے خانِ خانہ چل پڑا، پنجاب سے خان اعظم چل پڑا، اور جہلم دریا کے قریب ادھر سے جہانگیر آ گیا اپنا لشکر لے کر۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، زبردست مارکا ہوا، اور جہانگیر کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ہوتے ہیں مرید، جو اشارہ کریں تو اتنا بڑا کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جب گرفتار کر دیا، اب مرشد کا حال دیکھو، انہوں نے خط لکھا مجدد صاحب کو اور کہا آپ کے دشمن کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا ہے، آپ حکم کریں اس کو قتل کر دیا جائے یا کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ حکومت کا، جانشینی کا، تخت و تاج کا یہ معاملہ نہیں تھا، میرا اس کے ساتھ دین کا معاملہ تھا، شریعت کا معاملہ تھا، سنت و بدعت کا معاملہ تھا، توحید و شرک کا معاملہ تھا۔ اس کو حکومت واپس کر دو، اس کو نہ قتل کرنا ہے نہ اس کو قید کرنا ہے، اس کو واپس بھیج دو۔ اسی رات جہانگیر کو خواب آیا، اسی رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں اس کو زیارت ہوئی۔ دل تو پہلے نرم ہو چکا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے اور وہ آگے سے کیا جواب
دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے۔ اسی رات حضور کی خواب میں زیارت ہوئی اور نبی پاک نے فرمایا ایک ہی تو ہندوستان میں میرے دین کا اعلان کرنے والا عالم دین تھا، تو نے اس کو بھی جیل میں بند کر دیا ہے، کوئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ صبح اٹھا، اس نے اپنی کابینہ کو بلایا اور کہا کہ میں مجدد صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ معافی نامہ لکھ دیں۔ کہا نہیں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کے پاس جا کے میں ان سے معافی مانگوں گا۔ چنانچہ یہ گیا جہانگیر، سادہ کاغذ، نیچے اپنے دستخط کیے اس نے اور کہا جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہیں وزیر بنا دیں، میرے لیے جو حکم ہو میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کاغذ کے اوپر نا قرآن پاک کی آیت لکھی جس میں حکمران کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ایمان والے وہ ہیں جب ہم ان کو حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ تیرے باپ نے دین اسلام کے اندر بڑی خرافات داخل کر دی تھی، گائے کے ذبح پر پابندی سرکاری طور پر لگا دی گئی، اب سرکاری طور پر تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم جاری کر۔ یہ فیضی جو تھا، فیضی جو جس کے بارے میں نے بتایا بہت بڑا عالم تھا، اس نے ایک یہ بھی خباثت کی تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب آپ سو رہے تھے نا تو آپ پر نا الہام ہو رہا تھا، جو میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ الہام جس پر ہوتا ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے جو بھی ان کی تعریف میں کوئی بات کہے وہ مان لیتے ہیں۔ تو کہا کیا الہام ہوا؟ تو اس نے کہا الہام یہ ہوا ہے یا ایھا البشر۔ اب دیکھیں یہ خبیث کس قدر یعنی عالم تھا اور کیسی عربی بولی اس نے۔ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر، اے انسان گائے کو ذبح نہ کر، اگر تو گائے کو ذبح کرے گا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ گائے کو ذبح کرنے کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو جس بات کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ منع کرنے کا الہام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے اس کی بات کو مان لیا اور گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی۔ تو آپ نے 20 سے لے کر 30 اصلاحات اوپر لکھی کاغذ کے اوپر، یہ کام بھی ختم کر، یہ بدعت بھی ختم کر، جس کی جگہ پہ یہ سنت جاری کر، لڑکے لڑکیوں کا جو ہندوؤں مسلمانوں کے لڑکے آپس میں نکاح ہوئے ہیں وہ ختم کر، مسجدیں جو تیرے بعد میں گرائی تھیں وہ مسجدیں ہر مرکزی سطح کے اوپر راستے کے اوپر ایک مسجد بنا، اور باقی یہ کہ حکومت کس کو دوں کس کو نہ دوں، حکومت تو ہی کر، جا عیش کر، میں حکومت کا خواہش مند نہیں ہوں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہوں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی۔